بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پاکیزگی نصف ایمان ہے۔ الحمدللہ ترازو کو بر دیتا ہے، سبحان اللہ اور الحمدللہ آسمانوں سے زمین تک کی وسعت کو بر دیتے ہیں۔ نماز نور ہے، صدقہ دلیل ہے، صبر روشنی ہے، قرآن تمہارے حق میں یا تمہارے خلاف حجت ہے۔ ہر انسان دن کا آغاز کرتا ہے تو کچھ اعمال کے عوض اپنا سودا کرتا ہے، پھر یا تو خود کو آزاد کرنے والا ہوتا ہے یا خود کو تباہ کرنے والا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 534۔ ابو عوانہ نے سماک بن حرب سے، انہوں نے مصعب بن سعد سے روایت کی کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کی عیادت کے لیے گئے۔ وہ بیمار تھے۔ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ابن عمر کیا آپ میرے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کریں گے؟ انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا نماز پاکیزگی کے بغیر قبول نہیں ہوتی، نہ صدقہ ناحق حاصل کیے ہوئے مال سے قبول ہوتا ہے، اور آپ بصرہ کے حاکم رہ چکے ہیں، مبادا آپ کے پاس کوئی ایسا مال آ گیا ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 535۔ وہب بن منبہ کے بھائی حمام بن منبہ سے روایت ہے، کہا، یہ وہ احادیث ہیں جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں سنائی۔ پھر انہوں نے کچھ احادیث کا تذکرہ کیا، ان میں سے یہ بھی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جب کوئی بے وضو ہو جائے تو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی یہاں تک کہ وضو کرے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 537۔ یونس نے ابن شہاب سے روایت کی کہ عطا بن یزید نے انہیں خبر دی کہ حمران نے، جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام ہیں، انہیں بتایا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کے لیے پانی منگوایا اور وضو کیا تو دونوں ہاتھوں کو 3 بار دھویا، پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈال کر ناک جاڑی، پھر 3 بار چہرہ دھویا، پھر 3 بار دایاں بازو کوہنیوں تک دھویا، پھر اسی طرح بایاں بازو دھویا، پھر اپنے سر کا مسح کیا، پھر 3 بار اپنا دایاں پاؤں ٹخنوں تک دھویا، پھر اسی طرح بایاں پاؤں دھویا۔ پھر کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تھا کہ آپ نے اسی طرح وضو کیا جس طرح میں نے اب کیا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے میرے اس وضو کی طرح وضو کیا پھر اٹھ کر 2 رکعتیں ادا کی، ان دونوں کے دوران میں اپنے آپ سے باتیں نہ کی، اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ابن شہاب نے کہا، ہمارے علماء تابعین کہا کرتے تھے کہ یہ کامل ترین وضو ہے جو کوئی انسان نماز کے لیے کرتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 538۔ ابن شہاب نے کہا، لیکن عروہ حمران کی جانب سے حدیث بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا، پھر جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کر لیا تو فرمایا، اللہ کی قسم میں تمہیں ایک حدیث ضرور سناؤں گا، اللہ کی قسم اگر کتاب اللہ کی ایک آیت نہ ہوتی تو میں تمہیں وہ حدیث نہ سناتا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے، جو آدمی وضو کرے اور وہ اچھی طرح وضو کرے پھر نماز پڑھے تو اس کے وہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں جو اس نماز اور اگلی نماز کے درمیان ہوں گے۔ عروہ نے کہا، وہ آیت جس کی طرف حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشارہ کیا، بلا شبہ وہ لوگ جو ان کھلی نشانیوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں جو ہم نے اتاری سے لے کر اللہ نور تک ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 542۔ اے اللہ ہم سب کو ان احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔